بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ انسان اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، ان میں رزق بھی ہے، سکون بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے۔ ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور وہ ہے صحت۔ شاعر نے کہا ہے، تنگ دستی اگر نہ ہو سالک تو تندرستی ہزار نعمت ہے۔ یہ جو تندرستی ہے نا، یہ ہمارے رویوں پر بھی منحصر ہوتی ہے۔ ہم کھانے پینے میں کتنے معتدل ہیں، اور کھانے پینے میں ہمارا کیا اعتدال ہوتا ہے۔ اگر وہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تندرستی ہمارا مقدر ٹھہرتی ہے۔ اتفاق ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان المبارک ہمارے درمیان موجود ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے افطاری بھی کرتے ہیں اور سحری بھی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے افطار میں ہمارے مزاج کے مطابق کچھ نہ کچھ پکوان ہمارے دسترخوان کی زینت بنتے ہیں، اور اسی طرح سحری میں بھی بہت سارے کھانے ہمارے دسترخوان پر موجود ہوتے ہیں۔ لیکن کھانا کیا ہے؟ ظاہر ہے کوئی ایسی چیز ہو جو ہمیں 12 گھنٹوں میں مناسب جو ہے وہ طریقے سے 12 گھنٹے ہمارے بسر کروا دیں، ہمارا دن اچھے طریقے سے گزر جائے، بغیر جسم میں نقاہت کے، کمزوری کے اور سستی کے ہم اچھے طریقے سے عبادات بھی کر سکیں، اور باقی جو جمعی معاملات ہے دن بھر کے وہ بھی کر سکیں۔ اسی طرح ہماری رات ہے، افطاری کے بعد صبح سحری تک ہمیں کیا کھانا چاہیے اور کس انداز پر رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ہمیں کوئی ایسا شخص اور شخصیت ہی بتلا سکتی ہے جو اس میدان کا جو ہے وہ ماہر ہو، اس میدان میں انہیں مہارت حاصل ہو۔ الحمدللہ المصباح اسٹوڈیو نے اس قسم کے ایسی شخصیت کا آج یہاں پر انتظام اور انصرام کیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ فیصل آباد کی معروف شخصیت محترم جناب حکیم عزیز الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی سلمہ اللہ تعالی موجود ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور اس حوالے سے کچھ جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور المصباح اسٹوڈیو میں ہمیں وقت دیا۔ ہم صحت کے حوالے سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، روزہ رکھنے کے حوالے سے اور روزہ افطار کرنے کے حوالے سے ہمیں کیا ہدایات ہیں کھانے پینے کی، طب کیا کہتی ہے، اور انسانی رویہ اور مزاج کن چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم روزے سے ہی آغاز کر لیتے ہیں۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ روزہ انسانی جسم پر مجموعی طور پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سب سے پہلے میں المصباح اسٹوڈیو جامعہ سلفیہ قاری عبدالقیوم فاروق صاحب اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ شکریہ، اس موقع پر مجھے شرکت کا موقع دیا۔ جزاک اللہ۔ روزہ انسانی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ جی، اگر ہم روزہ ترتیب سے رکھتے جائیں گے تو یہ ہماری صحت کے لیے انتہائی مؤثر ہے، انتہائی بہتر ہے۔ ہماری طبیعت کے لحاظ سے، ہمارے جسمانی ساخت کے حوالے سے یہ بہت ہی معاونت پیدا کرتا ہے۔ جی، سائنسی تناظر میں روزہ ایک طبعی معجزہ ہے ماشاءاللہ، جو نظام ہضم اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسمانی اور روحانی صحت کے حوالے سے انتہائی مفید ہے۔ جی، یہ وزن میں کمی، بلڈ پریشر میں کمی، کولیسٹرول میں کمی، اور خاص طور پہ کولیسٹرول کی پوری فیملی لپڈ پروفائل کے حوالے سے، جی، جی، ورم انفلیمیشن کے حوالے سے یہ کمی پیدا کرتا ہے جسم میں۔ ماشاءاللہ، دماغی امراض
اور دماغی امراض و افعال کو بہتر کرتا ہے، اور کینسر جیسی مہلک بیماری میں بھی یہ بچاؤ اور مدد فراہم کرتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ گویا روزہ ہمیں صحت اور اس کے متعلقہ جتنے بھی ہمارے جسم کی امراض ہیں ان کو رفع کرتا ہے۔ جی، مختلف بیماریوں کے حوالے سے ہماری قوت مدافعت کو بہتر کرتا ہے، ہمارے اینٹی باڈیز کو بہتر کرتا ہے، اور ہمیں انتہائی یہ روزانہ کے معمولات میں انتہائی ممدوح و معاون ہے۔ ماشاء اللہ۔ یہ تو روزہ جہاں عبادت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ مکمل جسمانی تھراپی بھی ہے۔ جی بالکل، جو جسمانی تھراپی ہے، جی، اور یہ انسانی صحت کے حوالے سے یہ انسان کو قوت فراہم کرتا ہے۔ عام روٹین میں لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ یا سنا ہے کہ روزہ کمزوری پیدا کرتا ہے، لیکن روزہ صحت کے حوالے سے انتہائی یہ بیماری کے خلاف مدافعتی نظام کو بہتر کرتا ہے۔ ہماری بیماری کے جتنی بھی علامات ہیں وہ ڈے بائی ڈے کم ہوتی ہیں اور ڈے بائی ڈے کم ہوتی جاتی ہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ طبی نقطۂ نظر سے روزہ ہمیں رکھنا چاہیے، اور عام روٹین میں بھی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا چاہیے، تو ہمیں یہ بقایا جتنے بھی نفلی روزے ہیں ان کا بھی اختیار کرنا چاہیے، تاکہ ہماری بیماریاں ہمارے جسم سے نکلتی رہیں اور یہ کم سے کم ہمارے اندر بیماریوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ جسم میں جمع نہ ہو۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا بھی رکھتے تھے اور کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ شعبان کے روزوں سے متعلق بھی آپ علیہ السلام کا جو ایک معمول ملتا ہے بڑا ہی خوبصورت ہے۔ رمضان کے پورے مہینے کے روزے تو سب پر ہی فرض ہیں، رکھنے ہیں سب نے، اور شوال کے روزے اس کے بعد ہیں وہ بھی رکھنے ہیں۔ تو خاص طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نوجوانوں سے کہا تھا اگر وہ شادی کی طاقت رکھتے ہیں تو شادی کریں، اور اگر طاقت نہیں ہے تو پھر وہ روزے رکھیں۔ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، طبی نقطہ نظر سے روزہ بہت ساری بیماریوں کو جیسے میں نے بتایا کہ رفع کرتا ہے۔ جی، اسی طریقے سے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ نوجوانوں کو چاہیے کہ جو شادی کی طاقت نہیں رکھتے وہ روزہ رکھیں۔ روزہ اصل میں انسانی شہوت کو کم کرتا ہے اور خیالات کو درست رکھتا ہے، انسان کی دماغی صلاحیت کو، جس سے ہمارے میسج نکلتے ہیں، ان کو رفع کرتا ہے، اور انسان جو ہے وہ ان کے خیالات کو، اپنے خیالات کو وہ پاک رکھتا ہے، کیونکہ وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس میں شیطان جو ہے نا وہ اپنا عمل دخل نہیں کرتا، جس کی وجہ سے انسان تندرست رہتا ہے۔ اور خاص طور پہ نوجوانوں میں اس طرح کے امراض جو کہ نوجوانوں کے امراض ہیں وہ ان پہ لاحق نہیں ہوتے، ان پہ حاوی نہیں ہوتے۔ جی ماشاءاللہ۔ روزے میں دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک سحری ہے اور ایک افطاری ہے۔ ہم سحری سے شروع کر لیتے ہیں۔ سحری کھانا اور سحری کے وقت اٹھنا طبی نقطۂ نگاہ سے کس قدر ضروری ہے؟ دیکھیے، یہ سحری جو ہے بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھائیں اور آخری وقت میں کھائیں، سحری کھانا سنت ہے اور سحری میں برکت ہے۔ سحری ہم نہیں کریں گے تو ہمارے جسم کی جو قوت مدافعت ہے وہ کمزور ہو جائے گی، اور ہمارا جسم صحیح طریقے سے سارے دن کے معمولات نہیں سر انجام دے گا اگر ہم سحری نہیں کھائیں گے۔ سحری لازمی کیجئے، اور سحری میں جو ہے نا وہ لازمی اس طرح کی چیزیں ہونا ضروری ہے جو کہ انسان کو قوت فراہم کرتی ہیں۔ جی چلیے، یہ بھی سوال چلتے چلتے آ گیا، کون سی ایسی چیزیں کھانی چاہیے سحری میں جو دیر تک توانائی دیتی رہے؟ دیکھیے، سحری میں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ایک تو ہمارے عام معمولات ہیں کہ صبح کے ٹائم ہم لوگ بالکل آخری وقت میں اٹھتے ہیں، اور اٹھتے ہی ہم نے کیا کرنا ہے کہ کھانا شروع کر دینا ہے۔ اس کے ساتھ عام روٹی کا استعمال ہے، عام جو ہے نا وہ گھر کے جو کھانے ہیں ان کا استعمال شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی دہی کا استعمال، اور اس کے ساتھ ہی چائے، ہر چیز یعنی ساری کی ساری جتنے بھی وائٹامن، جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی کیلوریز ایک ہی وقت میں انسان جو ہے نا وہ لے لیتا ہے۔ یہ طبی نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہے۔ چاہیے یہ کہ انسان یعنی آج کل 5، 20، 25 منٹ پہ روزہ بند ہو رہا ہے، تو ہمیں چاہیے یہ کہ 4 بجے کے قریب ہم اٹھ جائیں، اور 4 بجے اٹھ کے پہلے ایک پیالی دہی کی لیجیے،
اور دہی جو ہے ہماری قوت مدافعت کو بہتر کرے گا جی اور ہمارے اندر وہ ایسے بیکٹیریا جو ہمارے جسم کو جس کی ضرورت ہے وہ ہمیں جو ہے نا وہ ملنے چاہیے. لیکن صبح کے ٹائم ایک پیالی دہی لیجئے, اور دہی میں ہمارے ہاں ایک عام چیز رائج ہے کہ ہم لوگ اس میں بہت زیادہ چینی کا استعمال کرتے ہیں جی جو کہ انسانی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اچھا چینی جی جو ہے وہ ویسے بھی سلو پوائزن ہے, چینی نہیں لینی چاہیے, چینی شکر ڈالنی لینی چاہیے. چاہیے, سادہ دہی استعمال کرنا چاہیے, اور جو سادہ دہی ہے وہ صبح اٹھ کے ایک پیالی استعمال کریں اور پھر کم از کم آدھے گھنٹے کا وقفہ دیں. سادہ دہی تو کوئی بھی نہیں استعمال کرتا ہوگا میرے خیال میں. اگر بہت زیادہ ضرورت ہے دیکھیے اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو اس میں آپ تھوڑی سی دیسی شکر کا استعمال کر لیں, شکر زیادہ اور اس کی مقدار بھی کم رکھیے. اگر اس کی مقدار بڑھا دیں گے تو ہمیں جو شکر کی مقدار اگر بڑھ جائے گی تو ہمیں جو دہی سے چیزیں ملنی ہیں, جو دہی سے ہمیں بیکٹیریا ملنے ہیں, جو دہی سے ہمیں توانائی ملنی ہے, وہ ہمیں نہیں ملے گی, بلکہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے صرف ایک ہلکی سی خوراک لے لی اور جس سے پیٹ بھر لیا. اچھا آدھا گھنٹہ پہلے دہی لے لینا, کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے دہی لینا چاہیے, اور پھر اس کے بعد آدھے گھنٹے کا وقفہ دیں, نوافل ادا کر لیں. پھر اس کے بعد بہت ہی اچھا ایک طریقہ کار ہے. اس میں نفل بھی ادا ہو جائیں گے, نوافل ادا ہو جائیں گے. نوافل ادا کرنے کے بعد پھر ایک روٹی استعمال کرنی چاہیے. ہمارے یہاں ایک اور چیز ہے کہ وہ بہت زیادہ پراٹھوں کا استعمال ہوتا ہے. ہاں جس کو ضرورت ہے وہ عام تازہ جو فریش بٹر ہے, تازہ مکھن ہے, اس کا پراٹھا استعمال کرنا چاہیے. اور جتنی بھی ہمارے ہاں ایک بچوں نے ایک چیز یہ بلیو بینڈ اس کو مکھن بنا لیا جو کہ خام تیل کی ایک جو ہے نا وہ چیز ہے, لیکن فریش بٹر کا ایک اگر صبح کے ٹائم پراٹھا استعمال کر لیا جائے ٹھیک ہے, لیکن خشک روٹی کا استعمال کیا جائے. جو بڑی عمر کے ہیں انہیں خشک روٹی کا استعمال کرنا چاہیے, اور ان کو جو ہے نا وہ آئلی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ہمارے ہاں ایک جو مشرقی انداز ہے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دیسی گھی کا زیادہ استعمال ہوتا ہے گھروں میں. دیسی گھی استعمال کرنا چاہیے, اور یہ جو آئل ہے اور جتنے بھی بناسپتی گھی ہیں ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہمارے بڑے بھی دیسی گھی کا استعمال کرتے تھے, ہم لوگ بھی دیسی گھی کا استعمال کرتے ہیں. دیسی گھی تقریباً موسٹلی اس وقت 40% گھروں میں استعمال ہو رہا ہے, لیکن موسٹلی نہیں ہو رہا. تو جو 40% لوگ ہیں وہ یوز کر رہے ہیں, وہ ان لوگوں سے بہتر ہے. جی جی. اور ویسے یہ ہے کہ فجر کے وقت ایک روٹی کا استعمال کر لیا جائے. روزہ تقوی کا نام ہے, روزہ کھانے کا نام نہیں ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے, جینے کے لیے تھوڑی غذا کی ضرورت ہے. یہ لطیفہ بھی ہے کہ کھانا جینے کے لیے کھانا چاہیے یا پھر جینا جو ہے وہ کھانے کے لیے ہونا چاہیے. نہیں, کھانے کے لیے نہیں جینا چاہیے, جینے کے لیے کھانا چاہیے, بس تھوڑا سا. اچھا سر, دو چیزیں آپ نے بتا دی, ایک تو دہی کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے, اس کے بعد ایک روٹی. یہ چونکہ ہر فرد کی غذا ایک جیسی نہیں ہے اور کھانے کا طور طریقہ بھی ایک جیسا نہیں ہے, اسے بعض لوگوں زیادہ کھانے کی ہوتی ہے عادت کہہ لیں, یا پھر ان کا معدہ اتنی جلدی قبول نہیں کر رہا ہے کہ ایک ہی روٹی کھا لی اور بس 2 3 4, ان کے لیے بھی ایک ہی. دیکھیے اس میں اگر ایک بندہ روٹین بنا لے نا اپنی, تو جو بندہ اپنی روٹین بنا لے گا وہ اس پہ جیسے جیسے اس کی روٹین بن جائے گی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. صحیح. ہر چیز کے متعلق اگر ہم زیادہ کھانا شروع کر دیں گے تو ہماری ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی, ہم لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیں گے. اور جیسے ہی جیسے ہم اپنی خوراک کو ایک توازن قائم کر لیں گے, ایک خوراک کے حوالے سے متوازی خوراک لینا شروع کر دیں گے, تو ہمارا جسم بھی اس چیز کا عادی ہو جائے گا. جتنی ہم لوگ خوراک زیادہ لیں گے ہمیں اتنی زیادہ خوراک کی ضرورت ہوگی. اگر ہم خوراک کم سے کم لیں گے تو ہمارا جسم اسی پہ ہی قائم ہو جائے گا اور عادی ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تیسری چیز پانی اور چائے, وہ بھی سحری میں بہت زیادہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جیسے اذان قریب آتی ہے, بلکہ ہم خود کرتے رہے ہیں, جیسے اذان قریب آتی ہے تو پانی پینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ یہ دیر تک ہمیں جو پیاس کا احساس ہو وہ نہ ہو. تو اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی کر دیں کہ پانی کس مقدار میں پینا چاہیے, یا پھر کوئی ایسا مشروب جو اس وقت سحری میں ہمیں فائدہ دے اور ہماری پیاس کو شام تک جو ہے وہ بجھا کے رکھے. دیکھیے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آج کل تو ویسے بھی موسم تبدیل ہو چکا ہے جی, اور ہم سردی کے موسم سے تھوڑا سا آگے کی طرف آ گئے ہیں, لیکن پوری گرمی میں ہم داخل نہیں ہوئے. ہمیں چاہیے
کہ ہم صبح کے ٹائم کسی بھی مشروب سے پرہیز کریں، کیونکہ اگر ہم صبح کے ٹائم کوئی بھی ایسا مشروب استعمال کرنا شروع کر دیں گے یا استعمال کریں گے تو ہمارا معدہ بھاری ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہمیں دن میں کسی بھی وقت وامٹ ہو سکتی ہے، وامٹ کی کیفیت رہ سکتی ہے۔ اس لیے چاہیے یہ کہ جیسے آپ نے بھی اس میں یہ کہا کہ پانی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، پانی جو ہے نا صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو تھوڑا سا پانی آپ آدھا کپ استعمال کریں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ دہی استعمال کریں، پھر آدھے گھنٹے کا وقفہ دیجیے، آدھے گھنٹے کے وقفے کے بعد آپ ایک یا 1.5 روٹی ہے اس میں جو ہے نا وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا ایک پراٹھا استعمال کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور 5 منٹ کا وقفہ دیں۔ طبی نقطۂ نظر سے کھانے میں تھوڑا اعتدال بھی ہونا چاہیے اور اس میں وقفہ بھی ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ہمیں کم از کم 15 منٹ پہلے سحری اپنی مکمل کر لینی چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ کچھ لوگ چائے کا استعمال کرتے ہیں، جی تو چائے جو ہے نا اس کے بعد 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد، کیونکہ فوری چائے نہیں لینی چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ ہمیں کھانا جو ہم نے کھا لیا وہ کھانا تھوڑا ہضم ہونا شروع ہو گیا، تو اس میں یہ ہے کہ پیپٹک جو ظاہر ہے وہ گرنا شروع ہو گئے، تو اس میں اگر ہم فوری طور پہ چائے لے لیں گے تو وہ بہتر نہیں ہے۔ چائے کھانے کے کم از کم 15 منٹ بعد، عام روٹین میں کم از کم گھنٹہ بعد چائے لینی چاہیے، اور فجر کے وقت یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کھانا جب ہمارا مکمل ہو گیا 15 منٹ کے بعد ہم چائے لیں۔ اب تقریباً اس کے 15 منٹ بعد سحری بند ہونی چاہیے، تو جب ہم سحری بالکل اذان کے قریب ہیں تو اس وقت پھر 1 گلاس پانی کا استعمال کر لینا چاہیے، اور اس پانی کے گلاس کے ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ 3 سبز الائچی اس کو چبائیے، صحیح، اور اچھے طریقے سے چبا کے تو وہ جو ہے نا آپ پانی کے ساتھ پی لیں، آپ کو سارا دن پیاس بھی نہیں لگے گی۔ یہ جو میں نے اس وقت یہ الائچی والی چیز بتائی ہے، یہ الائچی آپ کو پیاس سے دور رکھے گی اور آپ کو تسکین بھی دے گی، تسکین قلب بھی ہے اور تسکین روح بھی ہے۔ آپ اس کو جو ہے نا جب صبح استعمال کر لیں گے تو آپ کا سارا دن بہتر رہے گا۔ زبردست۔ اچھا، ایک چیز اور ہے کہ سحری میں کھجور کا استعمال یا جو کا، اسی طرح دودھ، ان چیزوں کا استعمال، بلکہ چائے کے ساتھ ہی ہمیں بات کرنی چاہیے تھی کافی کی بھی، کافی بہت شوق سے لوگ پیتے ہیں، تو یہ 4 چیزیں میں نے ڈسکس کر دی ہیں، آپ خود ہی ترتیب اس کی لگا لیں۔ ایک کھجور ہے، ایک جو ہے، اور ایک دودھ ہے، اور ایک کافی ہے۔ دیکھیے اس میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم طبی نقطہ نظر سے اس کو دیکھیں، صحت کے حوالے سے اس کو دیکھیں، تو آپ سحری میں کھجور کا استعمال لازمی کریں۔ اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ جی جی آپ بالکل، کے دور میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ ایک کھجور سے صبح روزہ رکھ لیتے تھے اور ایک کھجور سے ہی افطار کر لیتے تھے، اور ہفتوں جو ہے نا وہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور آپ کھجور سے ہی اپنا جو ہے نا روزہ رکھتے بھی تھے اور افطار بھی کرتے تھے۔ کھجور ہماری صحت کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ کھجور میں سوڈیم، پوٹاشیم، آئرن، سلفر، اس میں بے بہا چیزیں ہیں جو ہمارے جسم کے لیے، اکیلی کھجور سے بھی اگر ہم روزہ رکھ لیں، اگر ہمارا تقوی اس حد تک پہنچ جائے کہ ہم ایک کھجور سے گزارا کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک کھجور جو ہے وہ کافی ہے سارے دن کے لیے۔ اس میں اتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں، اتنی صلاحیتیں، اتنی توانائیاں اس کھجور میں رکھی ہیں۔ کھجور اصل میں ہمارے ہاں کرنا یہ چاہیے کہ کھجور کو اچھے طریقے سے چبانا چاہیے۔ ہم لوگ چباتے نہیں ہیں، کھجور کو تھوڑا سا چبایا اور نگل لیا، لیکن کھجور کو اچھے طریقے سے چبانا چاہیے۔ بلکہ جیسے عرب میں آپ لوگوں نے، یا حرم میں، حرمین شریفین میں، مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ افطاری میں بھی اور سحری میں بھی نٹس کا استعمال ہوتا ہے کھجور کے ساتھ۔ اچھا جی، تو یہ کھجور جو ہے نا اس کے ساتھ اس کی گٹھلی نکالیے اور اس میں تازہ بٹر 1 چمچ رکھیے، اور اس میں 3 بادام رکھیے، اور 3 اس میں کاجو رکھیے، 3 پستہ رکھیے، اور اس کو اچھے طریقے سے چبائیے۔ تو یہ تو کھجور بھی اسپیشل چاہیے اس کے لیے؟ عام روٹین کی کھجور بھی وہ کام کرے گی، اتنی ہی توانائی اس میں، لیکن حرمین کی جو مکہ مکرمہ کی جو مدینہ منورہ کی کھجور ہے اس کی تو کیا بات ہے۔ اچھا، یہ کھجور ہے، اس کے ساتھ یہ 3 نٹس،
ہمارے یہ کہ اگر ہم نٹس کا استعمال کرتے ہیں تو بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اس پہ اگر ہم لوگ تین یہ چیزیں اس کو اچھے طریقے سے چبانا چاہیے، اور اچھے طریقے سے چبا کے جیسے ہم کسی چیز کو اچھے طریقے سے اس کی پیسٹ بن جائے تو ہم اس کو اگر نگل لیتے ہیں اور اوپر سے ہم تھوڑا سا اگر پانی پی لیں تو یقین کریں کہ یہ ایک کھجور جو 3 دانے میں نے کاجو اور پستہ اور بادام کے بتائے ہیں، اگر یہی ہم چبا کے تو اوپر سے پانی پی لیں اور یہ ہمارے لیے انتہائی کافی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دودھ کا استعمال اس کے ساتھ کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت پسند تھے اور جو آپ کی مرغوبات تھی اور جو آپ شوق سے کھاتے تھے، اور جو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس کا دلیا استعمال کیا جائے دودھ میں بنا کے تو یہ ایک مکمل غذا ہے جو کہ ہمیں اس میں ساری توانائیاں آ جاتی ہیں اور یہ ہماری قوت مدافعت کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جو کا استعمال کریں تو جو ہمارے جسم کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے، جو عام روٹین میں جو 40+ ہیں ان کو لازماً چاہیے کہ وہ عام روٹین میں بھی ناشتہ جو کے دلیے کو کریں، لیکن سحری میں جو کا دلیا اور اس کے ساتھ ساتھ کھجور، پہلے کھجور کو اچھے طریقے سے چبا لیا جائے، پھر جو کا ایک باؤل لے لیا جائے اور پھر اس کے تقریباً 15-20 منٹ بعد چائے کا کپ لے لینا چاہیے۔ اگر کچھ سرد مزاج ہیں، جو بلغمی مزاج ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کافی کا کپ صبح سحری میں استعمال کر لیں۔ اگر وہ گرم مزاج کے لوگ ہیں تو وہ سحری کے وقت کافی کا استعمال نہ کریں۔ یہ کافی کو افطاری کے وقت، افطاری کے تقریباً 1 گھنٹے بعد اس کو رکھ لیا جائے۔ سحری میں گرم مزاج کے جو لوگ ہیں وہ جو اس کا استعمال، کافی کا استعمال نہ کریں۔ اچھا، یہاں ایک اور بات دوران بات ہی آ گئی ہے، سرد مزاج اور گرم مزاج، یہ کیسے ہمیں اندازہ ہوگا؟ یہ کچھ دیکھیے، ہم لوگ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں نا کہ ان کا مزاج گرم سرد ہے یا سرد تر ہے یا گرم تر ہے یا گرم خشک ہے۔ یہ 4 مزاج ہمارے سب کے جو ہے نا وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جسم میں رکھے ہیں۔ یہ طب کی اصطلاح ہے، کوئی طب کی اصطلاح، یہ طبی نقطہ نظر سے یہ مزاج پائے جاتے ہیں۔ صحیح، ہر ایک بندے کا اپنا اپنا ایک مزاج ہے، اور اس میں دیکھیے آپ کا مزاج گرم تار ہے جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ ہر بندے کا اپنا اپنا ایک مزاج ہے۔ اچھا، آپ کو کیسے اندازہ ہوا؟ یہ چہرہ جو ہے نا بہت کچھ واضح کرتا ہے، اچھا، نبض بہت کچھ واضح کرتا ہے، چہرہ بہت کچھ واضح کرتا ہے، تو یہ چیزیں وہاں سے مل جاتی ہیں۔ لیکن اب گرم مزاج کے جو لوگ ہیں انہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں برداشت کر سکتے، ان کو کچھ اس طرح کے ان کے کچھ ٹیسٹ جو ہے نا وہ اپسٹ ہو سکتے ہیں، جیسے LT بڑھ سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں جو ہے نا گرم مزاج کے حوالے سے میں نے کہا کہ وہ کافی استعمال نہ کریں۔ چلیں، شکریہ۔ اچھا، کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو سحری میں کھانے سے دن بھر پیاس لگتی رہتی ہے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل لائف سٹائل چینج ہو چکا ہے، بالکل ایسا، ہر گھر میں ٹیسٹ کو اہمیت دی جا رہی ہے، اور کھانوں میں اس طرح کے مسالہ جات، اس طرح کی ریسپیز آ چکی ہیں جو کہ جن کو کھانے کے ساتھ پیاس کی شدت رہتی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ کسی بھی آپ شادی بیاہ یا کسی فنکشن سے آپ کچھ کھانا کھا کے آتے ہیں تو بار بار آپ کو پیاس لگتی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے مسالہ جات کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ہمیں پیاس لگاتی ہیں، یا ظاہر ہے وہ گرم ہوتی ہیں۔ اچھا، یہاں بھی یہ ہے کہ سحری میں اس طرح کے کھانے جیسے کہ چکن بہت زیادہ اسپائسی یا بہت زیادہ اس طرح کا اس میں مسالہ جات کا استعمال ہے، یا مٹن ہے اس کے مسالہ جات کا استعمال ہے، وہ اگر کیا جائے، اس طرح کے کھانے اگر سحری میں کھائے جائے تو وہ کیا ہوگا کہ ہمیں بار بار اس کی پیاس لگے گی اور ہمیں گھبراہٹ بھی ہو سکتی ہے اور صورت قلبی کا بھی احتمال ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، چاول سحری میں کھائے جاتے ہیں، چاولوں پر بھی بہت زیادہ پیاس لگتی ہے۔ میرے خیال میں چاول سحری کے وقت نہیں لینے چاہیے، سحری کے وقت چاول بہتر نہیں ہے، تو اس کو اگر آپ افطاری پہ لے جائیں تو چاول کا استعمال نارمل کرنا چاہیے لیکن سحری میں نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح، شکریہ۔ اچھا جی، وہ کھجور چونکہ آپ نے سحری میں اس کو ذکر کر دیا، ہمارے ہاں عام طور پر اور زیادہ طور پر کھجور کا استعمال افطاری میں ہوتا ہے، تو کیا وجہ ہے کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرنا؟ ویسے تو آپ نے بتا دیا اس میں بہت زیادہ طاقت ہے، اور کہہ لیں کہ بہت ساری چیزوں کے لیے صرف کھجور ہی کافی ہو جاتی ہے، اور اس کے فوری بعد ہمیں پانی پینا چاہیے۔ افطاری میں کیا ترتیب ہونی چاہیے؟
افطاری میں اصل میں جیسے پہلے موسم گزر چکے ہیں، گرمیوں کے موسم گزر چکے ہیں، جی جی ہمارے ہاں ایک چیز آپ نے دیکھی کہ افطاری جب ہوتی ہے تو وہ پانی کے ساتھ بھی افطار کرتے ہیں، کھجور کے ساتھ بھی افطار کرتے ہیں۔ جی جی کرنا یہی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پانی سے روزہ افطار کیا جائے یا پھر کھجور سے روزہ افطار کیا جائے، یہ تو ایک سنت بھی ہے اور سنت کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ جی جی اب کوئی شوگر پیشنٹ ہے تو اس کو ایک کھجور لے لینی چاہیے، اگر وہ نارمل ایک عام آدمی ہے، عام پرسن ہے، تو ان کو چاہیے 1 سے 3 کھجور وہ استعمال کریں۔ جی جی اگر 1 سے 3 کھجور وہ استعمال کر چکے ہیں اور ان کو اصل میں جب روزہ افطار ہوتا ہے نا تو اس وقت ہر ایک چیز کی جلدی ہوتی ہے، یہ بھی کھا لینا چاہیے، یہ بھی کھا لیں، یہ بھی کھا لیں، لیکن وہاں پہ یہ کرنا چاہیے کھجور اگر آپ نے لی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے چبائیے، جب اس کی ٹیسٹ بن جائے پھر اس کو نگل لیں۔ لیکن 3 کھجور اگر آپ نے استعمال کی ہے تو اس کے اوپر سے آپ دودھ 1 گلاس پی سکتے ہیں، اور اس میں بھی یہ کرنا چاہیے کہ دودھ فوری طور پہ پورے کا پورا گلاس جلدی سے نہیں پینا چاہیے، آہستہ آہستہ 2-3 آپ اس کے گھونٹ پی لیں اور پھر رکھ دیں، پھر اور کوئی چیز ہلکی پھلکی جیسے کوئی فروٹ کٹے ہوئے ہیں یا فروٹ مکس ہے تو اس میں تھوڑے سے آپ فروٹ استعمال کر سکتے ہیں اور پھر تھوڑا سا آپ دودھ استعمال کر سکتے ہیں، تو اس طریقے سے 1 گلاس کافی ہے۔ جیسا کہ گرمیوں میں جو لوگ روزہ افطار کرتے تھے، آپ نے، میں گرمیوں کے حوالے سے بھی بات کر دوں، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ آج کل بھی پیاس لگتی ہے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ روزہ جیسے ہی افطار ہوا تو وہ کھجور ایک کھائی جلدی سے، تو اوپر سے 1 یا 2 گلاس سکنجبین کے یا 1 سے 2 گلاس وہ دودھ سوڈا کے استعمال کر لیتے ہیں، تو یا دودھ پی لیتے ہیں، تو یہ بہتر نہیں ہے صحت کے حوالے سے۔ آہستہ آہستہ کھجور کھائیں، کھجور کھانے کے بعد تھوڑا سا آپ کوئی بھی مشروب استعمال کریں اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا کوئی اور چیز استعمال کر لیں۔ اچھا، ویسے آج کل جو موسم چل رہا ہے یہ دودھ سوڈے کا ہے، ٹھنڈے مشروبات کا؟ دیکھیے آج کل ابھی ٹھنڈی چیز ویسے بھی کھانے کے ساتھ ٹھنڈی چیز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ ہمارے عام رائج ہے پاکستان میں کہ وہ گرمیوں میں بھی، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ سردیوں میں بھی ٹھنڈے پانی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن کھانے کے ساتھ ٹھنڈی چیز کا استعمال، کیونکہ کھانا گرم ہے، گرم چیز کے ساتھ ٹھنڈی چیز کا استعمال انتہائی مضر ہے، اور اس میں یہ ہے منطق ہی نہیں ہے، اس میں گرم پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آج کل آپ کو تھوڑی سی پیاس کی شدت ہے تو آپ تھوڑا سا ٹھنڈا دودھ استعمال کر سکتے ہیں، نارمل روم ٹمپریچر اگر آپ استعمال کر لیں بہت ہی بہتر ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا عام روٹین میں ہلکا سا ٹھنڈا کر لیں، چل نہ ہو، تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری چیز ہمارے عام روٹین ایک رائج ہے کہ وہ دودھ سوڈے کا استعمال کرتے ہیں۔ دودھ سوڈا فاروق صاحب اس میں بالکل بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ عبدالکریم صاحب، دودھ ایک ایسی چیز ہے، یہ مکمل غذا ہے، جب آپ اس میں آپ سوڈے کا استعمال کر لیں گے، سوڈا کسی بھی قسم کا ہے، کوئی بھی برانڈ ہے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی سوڈا ہے، اس میں پیپسی کو سوڈا ہے یا اس میں جو ہے نا وہ 7 اپ یا کوئی بھی ادر ڈرنک ہے، اگر وہ آپ استعمال کرتے ہیں تو دودھ میں جب آپ سوڈا ڈال دیتے ہیں تو سوڈے کے ساتھ دودھ کی اپنی افادیت ختم ہو جاتی ہے، دودھ کی اپنی جو اس کی افادیت ہے وہ کھو دیتی ہے۔ صحیح۔ تو دودھ سوڈا جو ہے نا وہ میں دیکھا گیا جی کسی کو گرمی ہو، کسی کو بخار ہو، جی دودھ سوڈا کا استعمال کریں، دودھ سوڈا پی لیں آپ، تو دودھ سوڈے کے ساتھ آپ کی گرمی دور ہو جائے گی۔ حالانکہ دودھ سوڈا انسانی صحت کے لیے، ہمارے لیور کے لیے، ہمارے اسٹمک کے لیے وہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، یہ عام روٹین میں لوگ اس کو سمجھتے ہیں شاید یہ جو ہے نا یہ باتیں ایم ہی ہیں، ایم ہی نہیں ہے، یہ باتیں باقاعدہ طور پہ آپ کی صحت کے حوالے سے انتہائی ضروری ہے کہ آپ دودھ سوڈے کا استعمال نہ کریں۔ میں تو اپنے پروگرامز میں یا اپنے پیشنٹس کو بھی یہ ضرور کہتا ہوں، ہر پیشنٹ کو تقریباً ضرور کہتا ہوں کہ وہ سافٹ ڈرنک کا استعمال، کولڈ ڈرنکس کا استعمال نہ کریں۔ ہمیں خود تعجب ہو رہا ہے، ہم نے تو یہی سنا تھا اور کرتے بھی ہیں کہ جب گرمی بڑھتی ہے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ دودھ سوڈا پئیں، اس کا استعمال کریں، تیز بخار ہو، گرمی ہو تو، لیکن آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ نہیں، دودھ سوڈا انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ عام سوڈا جو عام کولڈ ڈرنکس ہیں یہ بھی نقصان دہ ہیں، اور یہ ہمارے ہارمونس کو، میل اینڈ فیمیل دونوں کے ہارمونس کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اور آج کل جو انفرٹیلٹی کیسز ہیں
وہ بہت زیادہ ہیں، یعنی بانجھ پن کے کیسز بہت زیادہ ہیں، تو اس میں دودھ سوڈے کا کولڈ ڈرنکس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی بجائے اگر ایسے لوگ ہیں جو کہ کولڈ ڈرنکس روزہ افطار کرنے کے ساتھ ہی وہ 7 اپ، اسپرائٹ، پیپسی یا اس طرح کی کولڈ ڈرنکس لیتے ہیں، جی جی بالکل، کہ ہمارے جسم کے حوالے سے اور خاص طور پہ سارا دن ہمارا جسم دیکھیے ہمارا معدہ خالی رہا ہے، ہمارے گردے بالکل فری رہے ہیں، ہمیں پانی کا استعمال کرنا چاہیے، چاہے کہ ہم لوگ کولڈ ڈرنکس کا استعمال کر رہے ہیں۔ کولڈ ڈرنکس کیا کر رہی ہیں؟ کولڈ ڈرنکس ہمارے جسم میں جب وہ جاتی ہیں تو ہمارے گردوں کے لیے وہ انتہائی جو ہے نا وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے، امراض پیدا کرتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ خاص طور پہ میں محترم ناظرین کرام کو ایک چیز بتا دوں کہ برائے مہربانی میں نے 3 دفعہ یہ چیز تاکید ہوگی کہ ہمارے جتنی بھی یہ جنریشن ہے اس وقت، جو 15 سے 20 سال کے بچے ہیں، 12 سے 20 سال کے بچے ہیں، 20 سال سے 25 سال کے بچے ہیں، یہ سٹرنگ بہت استعمال کر رہے ہیں۔ برائے مہربانی سٹرنگ کا استعمال نہ کیجیے، ہمارے گردوں کو نقصان دے رہی ہے۔ مختلف کیسز میرے سامنے آئے ہیں، کڈنی فیلئر کے پیشنٹ بن چکے ہیں، جو یہ جو آج کی جنریشن ہے، اور کڈنی فیلئر کے پیشنٹ بنے ہیں اور ان کے گردے بالکل فیل ہو چکے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ شکریہ۔ آپ نے جو دودھ سوڈے پر بات کی ہے، اگر اس کی جگہ ہم ملک شیک کا استعمال کر لیں افطاری میں، موسم کے حساب سے اگر اسے ٹھنڈا کرنے کی ضرورت پڑے، چونکہ موسم تو اس طرح کا نہیں ہے کہ ٹھنڈا کیا جائے، لیکن اگر ملک شیک بنا لیا جائے تو وہ کیسا رہے گا؟ دیکھیے ملک شیک انسانی صحت کے لیے اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن اگر ہم لوگ اکیلا دودھ ہی استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ایک مکمل غذا ہے۔ اگر بہت دل آپ کا کر رہا ہے کہ اس میں آپ فروٹ کا استعمال کریں، تو کوئی بھی فروٹ دودھ میں اس کا شیک بنا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے ٹھنڈا دودھ جو عام فریج میں پڑا ہے اسی کو استعمال کر لیا جائے، اس میں برف کا استعمال نہ کی جائے، برف بالکل استعمال نہ کی جائے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ عام دودھ جو فریج کا پڑا ہوا ہے وہ لے کے اس میں تھوڑا سا جو بھی آپ فروٹ پسند کرتے ہیں اس میں ڈال کے اس کی شیک بنا لیجئے، تو یہ بہتر ہے، استعمال کی جا سکتی ہے۔ ملک شیک نہار اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو بہتر ہے، اور وہ ایک مکمل غذا بن جاتی ہے۔ یہ ہے کہ اس کے فوری بعد کوئی اور چیز نہ پھر کھائیں، پھر یہ ہے کہ کم از کم 1 گھنٹے کا وقفہ دے کے پھر کچھ کھانا کھائیں۔ چونکہ سارا دن معدہ ہمارا فارغ رہتا ہے، خالی رہتا ہے، اور جیسے ہی افطاری ہوتی ہے سموسہ، پکوڑا اور فرائی آئٹمز ہمارے دسترخوان کی زینت ہوتے ہیں۔ تو اچھا، یہاں پر ایک اور چیز ہے، وہ یہ کہ ہم حفاظ جنہوں نے شام کو نماز تراویح پڑھانی ہوتی ہے، اب دل کرتا ہے ان چیزوں کو کھائیں، لیکن اس کے تراویح کے دوران ہمیں جو ہے اثرات بھی محسوس ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اس سلسلے میں کیا ہدایت ہے اور بقیہ لوگوں کے لیے کیا ہدایت ہے؟ پکوڑا سموسہ انہیں کھانا چاہیے؟ دیکھیے یہاں پہ میں یہ چیز ضرور کہوں گا کہ جتنی آئلی چیزیں ہیں، جتنی یہ فاسٹ فوڈ ہے، یہ ویسے تو صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن ظاہر ہے روزہ انسان تو سارا دن منہ کا ذائقہ بھی تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، ذائقہ پھیکا ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ کراری چیز کو، کچھ چٹپٹی چیز کو چاہتا ہے کہ بالکل ایسے۔ تو اس وقت یہ ہے کہ عام جو لوگ ہیں وہ تھوڑا بہت پکوڑے کا استعمال کر لیں، یا کچھ اس طرح کی گھر کی کوئی فرائی آئٹم ہے، یعنی کہ اگر اس کو ہم گرلڈ چیز پہ لے جائیں، گرلڈ آئٹم پہ لے جائیں، تو فش جو ہے نا یہ انسانی صحت کے لیے ایک اچھی ہے، وہ توانائی بھی فراہم کرتی ہے۔ گرلڈ فش اگر استعمال کر لی جائے یا فرائی فش استعمال کر لی جائے، اور میں خواتین سے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ آئل کا استعمال نہ کریں، وہ یہاں پہ دیسی سرسوں کا تیل اس میں فرائی کر لیں، تو یہ ہے کہ وہ ہمارے کولیسٹرول کو بھی کم رکھے گا، اور وہ آئلی چیزیں ہمارے لیے نارمل رہیں گی اور بہتر رہیں گی۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے حفاظ کرام کے لیے کہ ان کے لیے یہ چیزیں بہتر ہیں، وہ یہ چیزیں تھوڑی بہت ٹیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ وہ کیچپ کا استعمال نہ کریں، اور کسی بھی سوس کا استعمال نہ کریں۔ جب وہ اس طرح کی سوس وغیرہ کا استعمال کریں گے تو ان کا گلا خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اور وہ لازماً ان کا گلا جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا اور گلے کے امراض پیدا ہو جائیں گے۔ جی، افطار کا جو ہوتا ہے کھانا یا رات کا کھانا، افطار سے لے کر رات کے کھانے کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ
رات جب آپ مغرب کے وقت افطار کر چکے ہیں تو یہی کافی ہے. یعنی اس میں چاہیے یہ کہ آپ کھجور سے روزہ افطار کریں اچھے طریقے سے، جیسے میں نے بتایا کہ اس کی اچھے طریقے سے جب پیسٹ بن جائے تو پھر کھجور کو نگل لیا جائے، جی اس کے ساتھ ہی کھانے کا استعمال کر لیا جائے. جو گھر میں چیز بنی ہے جی جی روٹی کے ساتھ اس کا استعمال کر لیا جائے، آپ کا کھانا مکمل ہو جائے. جی جی لیکن کچھ ایسے عمومی طور پہ کہ گھر میں فرائی آئٹمز یا اس طرح کی کوئی فروٹ کٹے ہوئے ہیں یا چاٹ ہیں، تو اس طرح کی اگر کوئی چیز کھا لی جائے اور پیٹ بھر لیا جائے جی تو جی پھر اس کو چاہیے کہ وہ افطاری کرنے کے بعد عشاء کی نماز ادا کریں، نوافل ادا کریں، قیام اللیل کریں، تراویح پڑھیں. تو پھر اس کے بعد اگر کچھ کھانا چاہیں تو پھر رات کا کھانا وہ تراویح کے بعد ہی کھائیں. بلکہ میں یہاں پہ حفاظ کرام سے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ کھجور اور تھوڑا سا فروٹ استعمال کریں اور پھر وہ مغرب ادا کریں، اور اس کے بعد مغرب کے بعد تھوڑا سا کوئی بھی قہوہ یا کوئی چائے یا کافی استعمال کریں، پی لیں. اس کے بعد پھر تراویح پڑھائیں. آپ کا گلا بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا اور پیٹ بھی بھرا نہیں ہوگا. جب پیٹ بھرا ہوگا تو آپ سے پھر وہ تراویح صحیح نہیں پڑھائی جائے گی، بالکل ایسے ہی. تو قرآن جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے نہیں اس کی تلاوت ہوگی. تو پھر یہ ہے کہ آپ تراویح سے فری ہونے کے بعد پھر آپ کھانے کا جو ہے نا وہ اہتمام کریں. میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے والد صاحب جو کہ ہر سال ماشاءاللہ تراویح پڑھاتے تھے اور انہوں نے 73 تقریباً مسئلے سنائے، اور میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے اپنے والد گرامی کو کھانا افطاری کے ساتھ کبھی بھی کرتے نہیں دیکھا. انہوں نے کھانا کبھی بھی کھاتے نہیں دیکھا. افطاری انہوں نے کھجور سے یا تھوڑا سا فروٹ کھایا، تو بعد میں انہوں نے جو ہے نا وہ تراویح پڑھانے کے بعد وہ کھانے کا اہتمام کرتے اور بہت تھوڑا ہاف چپاتی ہے، چھوٹی سی چپاتی جی جی. بعد میں کھاتے. اچھا سر، یہ کافی مسائل ہو گئے ماشاءاللہ. ایک مسئلہ رہتا ہے کہ روزہ رکھ کے دن میں کسی وقت سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، روزہ رکھنے کے بعد عام روٹین میں ایک انسان کی یہ روٹین نہیں ہوتی کھانے کی. ہر بندہ اپنا ناشتہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنے اس کے معمولات ہیں. لیکن جب وہ سحری کر لیتے ہیں تو کچھ فوری طور پہ وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد لیٹ جاتے ہیں. جی پہلی بات تو یہ کہ فجر پڑھنے کے بعد وظائف کا اہتمام کرنا چاہیے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. جب سورج نکل آئے تو پھر اس کے بعد سونا چاہیے. ایک تو تھوڑی سی غذا بھی ہضم ہو جائے گی، گیسز کا اہتمام نہیں ہوگا. اگر آپ فوری طور پہ سحری کھانے کے بعد لیٹ جائیں گے تو گیسز جو ہے نا وہ آپ کے ہارٹ کی طرف بھی آئیں گی اور آپ کے دماغ کی طرف بھی آئیں گی، جس کی وجہ سے گیسز کی وجہ سے آپ کو سر میں درد ہو سکتی ہے. لیکن یہ عمومی طور پہ بہت سب لوگوں کو ایسا نہیں ہوتا. جی جی. تو یہ کمزوری اور جو سر چکراتا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے؟ دیکھیے، سر چکرانا جو ہے نا یہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا. عام روٹین میں کمزوری کی وجہ سے سر چکرا سکتا ہے، لیکن عام روٹین میں جب آپ کے جسم میں ٹرائیگلیسرائڈز بڑھ جائے، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھنے کے بعد آپ کے جو ہے نا وہ آپ کو چکر کا اندیشہ ہو سکتا ہے. جی اس کے لیے وہ ایک لپڈ پروفائل کی ایک قسم ایک ٹیسٹ ہے. جب وہ ٹرائیگلیسرائڈ آپ کے بڑھیں تو اس کے ساتھ بھی چکر آ سکتے ہیں. لیکن عام روٹین میں کچھ ایسے کمزور حضرات جو کہ روزہ رکھتے ہیں اور جن کی روٹین نہیں ہے، وہ سراسر روزہ نہیں بھی رکھتے اور صرف فرضی روزے رکھتے ہیں، تو ان میں چکر کی کیفیت 1 یا 2 دن رہ سکتی ہے، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گی. ایک اور بڑا اہم مسئلہ اور یہ کہ بلڈ پریشر کے جو مریض ہوتے ہیں یا شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے کیا احتیاط ہے؟ دیکھیے، بلڈ پریشر اور شوگر کے جو مریض ہیں ان کو تو بہت ہی احتیاط سے چلنا چاہیے اور ان کو روزہ لازمی رکھنا چاہیے. جی جی. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شوگر کا پیشنٹ روزہ نہیں رکھ سکتا اور بلڈ پریشر کا پیشنٹ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ نمک جتنے بھی ہیں عام جو سفید نمک ہے وہ بھی اس کا استعمال نہ کریں، وہ کم سے کم کریں. جی جی. لیکن وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اور ان کو چاہیے کہ وہ دہی کا استعمال صبح کے ٹائم کریں، اٹھتے ہی پانی کا استعمال کریں، پھر دہی کا استعمال کریں. اور دہی بلکہ یہ ہے کہ خشک روٹی کے ساتھ وہ دہی کا استعمال کر لیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ روٹی کا استعمال جن کی شوگر لیول جن کی زیادہ ہوتی ہے، لیول بڑھتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ جو کا دلیا صبح کے ٹائم وہ استعمال کر لیں. جو ہے یہ ایک تو بلڈ پریشر کے لیے بھی بہتر ہے اور جو ہے وہ ہمارے شوگر کے لیے بھی بہتر ہے، اور جو کا استعمال کر لیا جائے تو وہ اچھا رہے گا. بہت شکریہ. کوئی سادہ سا جو ہے رمضان ہیلتھ روٹین وہ ڈسکس کر دیں. یہاں پہ میں ایک قہوہ جو ہے نا وہ بتا دیتا ہوں. اس میں ناظرین کرام آپ یہ کیجئے کہ سوکھا پودینہ، خشک پودینہ جی جی 1 چائے والا چمچ، صحیح، اور اس میں ½ ٹی اسپون سونف، صحیح، اور 3 سبز الائچی، صحیح، 1 عدد انجیر،
اس کو 1 گلاس پانی میں 250 ml پانی میں بوائل کر لیا جائے۔ جب یہ تقریباً 200 گرام رہ جائے یا 175 گرام رہ جائے، پونا کپ رہ جائے، تو اس کو اتار لیا جائے اور نیم گرم استعمال کیا جائے۔ یہ آپ کے ہضم میں بھی معاون رہے گا، ہضم میں بھی معاونت کرے گا، اور یہ عام روٹین میں یہ آپ کے لیے انتہائی بہتر رہے گا۔ اس کے ساتھ فیٹس نہیں بنیں گے، فیٹس بھی برن ہوتے رہیں گے۔ شکریہ، بہت شکریہ سر، آپ نے بہت ہی قیمتی باتیں سحری، افطاری اور روزے کے حوالے سے ڈسکس کی ہیں، اور طب کے لحاظ سے بھی، اور ماشاءاللہ دینی رہنمائی بھی آپ نے دے دی ہے، طب کی روشنی میں بھی اور دین کی روشنی میں بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ نے یہاں پر ذکر کیا ہے ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق دے اور اپنے روزوں کو بہتر کرنے کی توفیق دے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کھانا پینا ہی روزہ جو ہے وہ نہیں ہے، اور سحری اور افطاری اس میں مناسب مقدار کے ساتھ ہمیں کھانے کی جو ہے وہ توفیق دیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہم اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہتے ہیں۔ محترم سامعین، آج کی گفتگو سے ایک بات بہت واضح ہو گئی ہے کہ صحت صرف دعاؤں سے نہیں بنتی بلکہ عادات سے بنتی ہے۔ وہ عادات جو ہم کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، آنے جانے میں اپناتے ہیں، یہ سب مل کر یا تو ہماری صحت بناتے ہیں یا پھر صحت کو بگاڑ دیتے ہیں۔ ہم اکثر بیماری کے بعد علاج کو تلاش کرتے ہیں، جبکہ ہمیں علاج تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آنے دینی چاہیے۔ ہمیں ایسا نظام الاوقات بنانا چاہیے، ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے، کھانے پینے کی روٹین بنانی چاہیے، سونے جاگنے کی روٹین بنانی چاہیے جو ہماری صحت کو فائدہ دے۔ تو آج کی اس نشست میں ہمارے مکرم مہمان محترم جناب حکیم عزیز الرحمان صاحب نے دینی اور سائنسی روشنی میں بہت ساری باتوں کو حل کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت دے اور ہمیں ان باتوں سے خوب استفادہ کرنے کی توفیق بخشے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ کا میزبان عبدالقیوم فرخ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔